السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر ہے 25، آیت 62 تھا 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر تم اس کے بعد پھر گئے تو اگر تم پر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ انا بلا شبہ الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی یعنی بے دین، من ان میں سے جو بھی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری اور آخرت کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ، وعملا اور عمل کیے، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور پہاڑ کو،
خذو تم پکڑو، ما اس کو جو آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، بقوہ قوت کے ساتھ، وذکرو اور تم یاد رکھو، ما جو کچھ فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا لہذا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ پیارے بھائیوں، اس آیت سے پہلے کی آیات اور اس سے آئندہ آنے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر انعامات احسانات کا ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کا تذکرہ کیا، اور اس آیت مبارکہ میں، آیت مبارکہ سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمت کا بھی تذکرہ فرما دیا، اپنے فضل کا بھی تذکرہ فرما دیا، اور کہ بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بنی اسرائیل کا ہر فرد اس ذلت اور غضب الہی کا نشانہ نہیں۔ فرمایا جو کوئی بھی ایمان اور عمل صالح کرے گا، ایمان اختیار کرے گا، نیک اعمال کرے گا، تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، چاہے وہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہو، سابقہ انبیاء پر صحیح معنوں میں ایمان اور نیک اعمال کرنے والے لوگ، ان کے لیے اجر ہے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے یہود و نصارہ میں سے، مثلا عبداللہ بن سلام، حضرت صہیب، حضرت سلمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایسے لوگ جو صحیح ایماندار ہوئے اور نیک اعمال کیے، وہ چاہے پہلے تھے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر صحابہ، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، یعنی سارے ہی بنی اسرائیلیوں پر اللہ کا غضب نہیں، جو بھی نیک اعمال کرنے والے ہوں گے اور ایمان رکھنے والے ہوں گے، جیسا کہ ایمان لانے کا تقاضا اور حق ہے، تو ان کے لیے اجر ہے۔ اب اس آیت کو لے کر بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا یہ بیان درست نہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر عیسائی، یہودی اور صابی اپنے اپنے مذہب پر رہ کر عمل صالح کریں تو ان کی نجات ہوگی، یہ سراسر غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہیں کرتا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، تو یہ شخص بے ایمان ہے، اس کے نیک اعمال بھی اس کے کام آنے والے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ صحیح مسلم حدیث نمبر
153 اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، یعنی آپ علیہ السلام کی خبر پا کر آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، فرمایا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو جس یہودی اور جس عیسائی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بعثت ہو گئی اور وہ پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا، اس کے نیک اعمال رائگاں ہیں، اس کے نیک اعمال بیکار ہیں، اور فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ جو اللہ کی توحید کا اقراری ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ جنتی ہے اور اس کے نیک اعمال اس کے لیے فائدہ ہیں۔ اسی طرح اس آیت میں السابعین کے تعلق سے فرمایا، جو شخص ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے ایسے کو سابی کہا جاتا، اس لیے جو شخص مسلمان ہوتا کفار قریش اسے سابی کہتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے یہود و نصارہ کی طرح یہ سابی لوگ بھی آسمانی دین پر تھے، اس لیے اس آیت میں ان کے ساتھ ان کا ذکر ہوا۔ بعد میں ان سابیوں کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا اور وہ ستاروں کی پرستش کرنے لگے۔ یہ لوگ سابی لوگ اپنے مذہب کو حد درجہ چھپایا کرتے تھے، اور انہی کی دیکھا دیکھی شیعہ اسماعیلیہ نے بھی مذہب کو چھپانا اختیار کیا، اور ان سابعین کے اہل کتاب ہونے کے بارے میں صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ اور اسی طرح اس آیت میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا، نصارہ کا ذکر فرمایا۔ یہود حوادۃ بمانا محبت سے ہے، یا تحود بمانا توبہ سے ہے۔ گویا ان کا یہ اصل کہ یہ توبہ کرنے والے یہود یا ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ یہودی پڑھا۔ یا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کی طرف نسبت کی وجہ سے یہ لوگ یہودی کہلاتے ہیں۔ تاہم ان کا یہ نام اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا، اللہ نے ان کو اہل کتاب کہہ کر خطاب فرمایا، جیسا کہ آیت قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ۔ اور اسی طرح النصارہ یعنی کہ عیسائی نصرانیون کی جمع ہے، اور بعض نے کہا کہ نصران کی جمع ہے۔ اور اسی طرح ان کے نصارہ کہلوانے کی وجہ کہ اس بستی کا نام جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس بستی کا نام تھا ناصرہ، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ناصری کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصرانی۔ اور اسی طرح نصارہ کی وجہ تسمیہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے لیے ان کی اتباع اور فرما برداری واجب تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحاب اور آپ کے دین کے ماننے والوں کو نصارہ کہا گیا۔
کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی وجہ سے اس نام سے جو ہے وہ یہ نام دیا گیا، اور اسی طرح ایمان والوں کو جو ہے وہ خطاب کیا گیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے صحیح معنوں میں مومن ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ایمان، شدت یقین اور سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام اور آنے والے امور غیب پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے مومنین کا نام دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کا عہد لیتے ہوئے ایک ہیبت ناک صورتحال اور ایک ہیبت ناک منظر پیدا فرما دیا تاکہ وہ پختہ عہد کریں، دل سے عہد کریں۔ بنی اسرائیل اس وقت پہاڑ کے دامن میں تھے، زلزلے کے ساتھ پہاڑ اکھڑا اور بنی اسرائیل پر جھک گیا، اور سائبان کی طرح ان پر سایہ فگن ہو گیا۔ بنی اسرائیل کو، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ عہد لیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ یہ دل سے عہد کریں اور پختہ عہد کریں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کھڑا کیا، گویا وہ سائبان تھا، انہوں نے خیال کیا کہ یہ پہاڑ تو ان پر گر رہا ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دی ہے یعنی تورات، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، اور کہا گیا کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر نباتات ہوں، اور جس پر نباتات نہ ہوں وہ طور نہیں۔ تو ایسا پہاڑ جس پر نباتات ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے پختہ عہد لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ اور عہد کیا تھا اس کو پھر سے توڑ دیا، اس سے پھر گئے، اور بہت سی باتوں سے انہوں نے کنارہ کشی کی، تورات میں تحریف کی، آیات کو چھپایا، انبیاء کی نافرمانی کی، بعض کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا، اور میدان تیہ میں بہت سی نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود، اپنی آنکھوں سامنے نعمتوں کو دیکھ لینے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بار بار اعتراضات کیے، اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور انہیں سخت تکلیف پہنچائی، اور ہر موقع پر نافرمانی کی راہ لی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یعنی ان تمام قسم کی نافرمانیوں کے باوجود فوراً عذاب کے ساتھ ہلاک کرنے کی بجائے اللہ نے توبہ اور استغفار کی مہلت دی۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 25 تھا، اور آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو مومن اور ایماندار ہوگا اور نیک اعمال کرے گا اس کے لیے تو اجر ہے، اور جو مومن نہ ہوا اور نیک اعمال نہ کیے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لایا ہوا، اس کے اعمال رائے گاں ہیں۔ اور آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا
کہ بنی اسرائیل اس قدر ہٹ دھرم قوم تھی، اس قدر ڈیٹھ لوگ تھے کہ اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ کو جھکا دیا، اور یہاں اس نازک صورتحال میں بھی اللہ سے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے توڑا اور نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بنی اسرائیل کے کرتوت اور ان کے اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور ایسے اعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن اعمال کی بدولت ان بنی اسرائیلیوں پر اللہ کا غضب در غضب نازل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔